بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستو، آپ کی ایک سبسکرائب، لائک اور شیئر سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے۔ میں آپ کی بہت تھینکفل ہوں اور اس کی وجہ سے میں اور محنت کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میری ویڈیو میں بہت سی مسٹیک ہوں گی لیکن آپ اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ میں آپ کی بہت تھینکفل ہوں۔ اب ہم اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، بلکہ وہ اپنے اپنے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اور اس چیز کی دلیل ہمیں قرآن پاک سے یوں ملتی ہے۔ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہ صرف جانوروں کی بولی سمجھ سکتے تھے بلکہ آپ جانوروں سے بات چیت بھی کر سکتے تھے۔ حضرت سلیمان اور چونٹی کا واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہے، اور بابا گنج بخش فرید جو شکر ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے اور ولی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بابا فرید کو یہ نعمت بھی عطا فرمائی تھی کہ آپ نہ صرف جانوروں کی بولی سمجھ سکتے تھے بلکہ بابا فرید چڑیوں سے خاص کر بات چیت بھی کیا کرتے تھے۔ بابا فرید کو چڑیوں سے بچپن سے ہی بہت زیادہ پسند تھی۔ آپ کی یہ عادت تھی کہ آپ اپنے جو گھر ہے اس میں سے جو کھانا ہوتا تھا اس میں سے جو بھی کچھ بچا کھچا ہوتا وہ چڑیوں کو ضرور ڈالتے تھے، مگر جب آپ چاول کھاتے تو چاول کا کچھ حصہ بچا لیتے، اور اگر آپ روٹی کھاتے تو روٹی کا کچھ حصہ بچا کر چڑیوں کو ڈال دیا کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ان کے علاقے پاک پتن میں بہت زیادہ خشک سالی پڑی، جس کی وجہ سے فصلیں مرجھا گئیں اور زیادہ پیدا نہ ہوئیں، اور جو جانور تھے وہ مرنے لگے، اور بہت سے جانور پرندے جو مر گئے۔ جب بابا فرید نے یہ دیکھا کہ پرندے مر رہے ہیں تو بابا فرید کو اس چیز کا بہت زیادہ دکھ ہوا، اور بابا فرید کیا کرتے تھے کہ اپنے کھانے کا آدھا حصہ خود کھا لیتے اور آدھا پرندوں کو ڈال دیتے، یہاں تک کہ گھر میں موجود جو اناج پڑا ہوا تھا وہ اناج بھی پرندوں کو ڈالنے لگے۔ جب بابا فرید کی والدہ نے یہ سب کچھ دیکھا تو انہوں نے بابا فرید کو سمجھایا کہ اگر ہم اپنا سب کچھ پرندوں کو ہی ڈال دیں گے تو ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں بچے گا، اس کے بعد ہم کیسے گزارا کریں گے۔ والدہ کے منع کرنے کے بعد بابا فرید بہت زیادہ غمزدہ ہو جاتے اور اپنے گھر کی چھت پر ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتے۔ اتنی دیر میں ایک چڑیا بابا فرید کے پاس آئی اور بابا فرید کو دکھی دیکھ کر چڑیا پوچھنے لگی، آج آپ اتنے اداس کیوں بیٹھے ہیں؟ جس کے بعد بابا فرید نے تمام صورتحال اس چڑیا کو بتائی کہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے خشک سالی بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے پرندے بھوک سے مر رہے ہیں۔ جب پرندوں کی بھوک مٹانے کے لیے میں اپنے گھر سے اناج اور کھانا پرندوں کو ڈالنا شروع کر دیا تو خدا نے اس کو ایسا کرنے سے روک دیا، جس وجہ سے وہ ایسا دکھی ہو چکے ہیں۔ بابا فرید کی بات سن کر چڑیا مسکرا دیتی اور کہتی ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ اللہ جاندار کو پیدا کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کا رزق پہلے سے دنیا میں بھجوا دیا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جس کے حصے میں جتنا رزق لکھا ہے اس کو اتنا ہی ملے گا۔ چڑیا کا مزید کہنا تھا کہ میں دوسرے پرندوں کے بارے میں تو کچھ نہیں جانتی، لیکن جب سے میں اس دنیا میں آئی ہوں میں کبھی بھی بھوکی نہیں سوئی۔ چڑیا صبح آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے گھونسلے سے بھوکی ضرور نکلتی ہے لیکن شام کو پیٹ بھر کر اپنے گھونسلے میں لوٹتی ہے۔ بابا فرید چڑیا کی یہ بات سن کر بہت زیادہ حیران ہوئے اور چڑیا سے کہنے لگے، میں نے آج تک انسان کو دیکھا ہے جس نے زندگی میں کبھی اتنے گناہ کیے ہیں، لیکن میں نے انہیں کبھی بھوکا سوتے ہوئے دیکھا ہے، تو چڑیا کے پاس کون سا ایسا وظیفہ ہے اور ایسا کون سا عمل ہے کہ آج تک وہ شام کو کبھی بھوکی نہیں سوئی۔ جس پر چڑیا کا کہنا تھا کہ ہمیں دو ایسے رازوں کا پتہ ہے جن رازوں کی وجہ سے آج تک کوئی بھی چڑیا بھوکی نہیں سوئی۔ اگر ان دو رازوں کو کوئی بھی انسان جان لے تو وہ کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں اس پر آئے گی، اس کو جتنی دولت رزق کی خواہش ہوگی اس سے کہیں زیادہ دولت اللہ تعالیٰ سے عطا فرما دیں گے۔ بابا فرید نے چڑیا سے پوچھا، وہ کون سی ایسی بات ہے، مجھے بھی تو بتاؤ، ایسا کون سا راز ہے؟ چڑیا کہنے لگی، پہلا راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بے حد مضبوط توکل۔ ہر چڑیا اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتی ہے کہ جو ذات آج کے دن مجھے زندگی دے گا، سانسیں دے گا، اس نے میرا رزق بھی ضرور لکھا ہوگا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ
کہ جو ذات آج کے دن مجھے زندگی دے، آج کے دن کا رزق مجھے نہ پہنچائے۔ اور یہ چڑیا کا اللہ تعالیٰ پر مضبوط توکل ہوتا ہے کہ چڑیا کبھی بھی اپنے گھونسلے میں کھانا ذخیرہ نہیں کرتی، لیکن چڑیا کے علاوہ جتنے بھی پرندے ہیں جیسے کوا، چیل وغیرہ، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر مل جائے تو وہ اپنے گھونسلے میں اس کو اٹھا کر لے آتے ہیں اور جمع کر لیتے ہیں، تاکہ اگر کسی دن انہیں کھانا نہ ملے تو اپنا جمع کیا ہوا کھانا کھا کر بھوک مٹائیں۔ لیکن چڑیا نے کبھی بھی اپنے گھونسلے میں کھانے کو جمع نہیں کیا۔ یہ چاہے چڑیا کے سامنے جتنا مرضی دانہ پڑا ہو، چڑیا اتنا ہی کھانا کھائے گی جس کی بھوک مٹ جائے، اور اس کے بعد وہ پھر اڑ جاتی ہے۔ یہ بھوک مٹنے کے بعد اس کے اڑنے کا عمل اللہ پر مضبوط توکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اسے مایوس نہیں ہونے دیتے۔ چڑیا کا کہنا تھا کہ دوسرا راز وہ یہ ہے کہ میں اس لفظ کے بارے میں جانتی ہوں جس لفظ کی برکت سے، جس کی فضیلت سے اللہ نہ صرف انسانوں، پرندوں کو بھی بلکہ اس کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے اس کو رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ لفظ یہ ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زبان پر کہنا جتنا ہلکا ہے اتنا ہی میزان پر بھاری ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی بھی شخص اگر دن میں 1000 نیکی کرے، جس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے، اس کی 1000 نیکی لکھ دی جائے گی اور 1000 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا، یہ انسان کے اپنے ہی کیے گئے گناہ ہوتے ہیں جو اس کو مختلف مصیبتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں اور پریشانیوں کی شکل میں اس کے آگے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے کچھ گناہ رزق کی تنگی کی شکل میں ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، تو کچھ مصیبتوں، پریشانیوں اور کچھ بیماریوں کی شکل میں۔ چڑیا کا کہنا تھا کہ اگر کسی شخص کو رزق کی تنگی کا سامنا یا دولت کے حوالے سے کوئی پریشان رہتا ہو یا وہ بہت زیادہ دولت مند بننا چاہتا ہو تو اس سے چاہیے صرف 2 کام کر لے۔ پہلا کام یہ کہ وہ تو اللہ پر توکل رکھے اور وہ اتنا مضبوط ہو بہت زیادہ، اور وہ شخص اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لے کہ جس نے مجھے زندگی دی ہے، ہاتھ پاؤں صحت دیگر نعمتیں دی ہیں، اس نے میرے قسمت میں رزق دولت بھی ضرور لکھا ہوگا۔ اگر اس نے کل کے دن میری زندگی لکھی ہوگی تو میری قسمت میں بھی رزق ضرور لکھا ہوگا۔ جبکہ دوسرے نمبر پر وہ شخص اپنا معمول بنا لے کہ ایک دن میں کم از کم 100 بار سبحان اللہ ضرور پڑھے گا۔ اگر کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ پر اپنا توکل مضبوط کر لیتا ہے اور ایک دن میں 100 بار سبحان اللہ پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو یقین مانیں اس کی قسمت اور تقدیر ایسے بدلے گی جیسے بدلنے کا حق بنتا ہے۔ اس کی غربت امیری میں بدل جائے گی، اس کی پریشانیاں گھبراہٹ اور خوشی میں بدل جائیں گی، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا اس شخص نے وہاں سے کہاں سے دولت اور پیسہ اسے ملنا شروع ہو گیا ہے، اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ سب سے بڑھ کر اس کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اکثر لوگوں کی یہ شکایت ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کا دیا تو ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ جو اپنی دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں، جو لوگ دولت مند ہونا چاہتے ہیں، رزق کی تنگی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں بھی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کریں اور اللہ پر اپنا ایمان مضبوط کر لیں۔ سبحان اللہ کا ورد ایک دن میں 100 بار ضرور کیا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور ویسے بھی سبحان اللہ پڑھنے میں 2 منٹ بھی نہیں لگتے۔ یقیناً آج کو آپ کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اب مجھے پیارے ویورز اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔